Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ منگل اور بدھ کو درجہ حرارت کافی زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ شہر کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے والی سمندری ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور ماہرین کی پیش گوئی کے مطابق شمالی علاقوں سے خوشگوار ہوائیں چلیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم گرما سال میں 2 بار آتا ہے، مئی اور جون کے بعد اکتوبر میں بھی گرمی برساتا ہے۔ منگل اور بدھ کو درجہ حرارت کافی زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ شہر کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے والی سمندری ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور ماہرین کی پیش گوئی کے مطابق شمالی علاقوں سے خوشگوار ہوائیں چلیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم گرما سال میں 2 بار آتا ہے، مئی اور جون کے بعد اکتوبر میں بھی گرمی برساتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ برطانیہ کے ایک میوزیم میں مغلیہ دور میں تیار کیا گیا کسی جانور کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جنگی لباس موجود ہے، جو ہاتھی کے لیے 16ویں صدی کے آخر میں بنایا گیا۔ اس وقت اس کا وزن 159 کلو گرام تھا، مگر اب یہ مکمل موجود نہیں اور اس کا وزن 108 کلو گرام ہے۔ اس کو بنانے میں 8439 دھاتی پلیٹ استعمال ہوئی۔ برطانیہ کے ایک میوزیم میں مغلیہ دور میں تیار کیا گیا کسی جانور کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جنگی لباس موجود ہے، جو ہاتھی کے لیے 16ویں صدی کے آخر میں بنایا گیا۔ اس وقت اس کا وزن 159 کلو گرام تھا، مگر اب یہ مکمل موجود نہیں اور اس کا وزن 108 کلو گرام ہے۔ اس کو بنانے میں 8439 دھاتی پلیٹ استعمال ہوئی۔ سوال نمبر 3۔ فطرت پر نظر دوڑائیے تو یہ معلوم ہوگا کہ جانداروں کی اس کائنات میں ہر چیز فراغت کے مزے لیتی ہے، کسی کو کچھ کام نہیں۔ صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے فرائض اور ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، نفسیاتی دباؤ کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، امن کی تمنا بڑھتی ہے۔ یہ سب کچھ فطرت کی بدولت نہیں، انسانی معاشرے کی بدولت ہے۔ فطرت پر نظر دوڑائیے تو یہ معلوم ہوگا کہ جانداروں کی اس کائنات میں ہر چیز فراغت کے مزے لیتی ہے، کسی کو کچھ کام نہیں۔ صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے فرائض اور ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، نفسیاتی دباؤ کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں، امن کی تمنا بڑھتی ہے۔ یہ سب کچھ فطرت کی بدولت نہیں، انسانی معاشرے کی بدولت ہے۔ سوال نمبر 4۔ امی، یہ طوطوں کی آوازیں اور رنگ کتنے پرکشش ہے نا؟ ہاں بیٹا، طوطے اللہ کی بہت خوبصورت تخلیق ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک جوڑا اپنے گھر میں رکھوں۔ نہیں نہیں، تم اتنی فرض شناس نہیں ہو کہ ان کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا سکو۔ میں خود ان کا خیال رکھوں گی، دانا اور پانی دوں گی، آپ فکر نہ کرو،
میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گی۔ پہلے خالہ کی طرف سے ایک جوڑا لے آؤ، ہفتہ بھر اس کی دیکھ بھال کرو، پھر فیصلہ ہوگا۔ امی، یہ طوطوں کی آوازیں اور رنگ کتنے پرکشش ہے نا؟ ہاں بیٹا، طوطے اللہ کی بہت خوبصورت تخلیق ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک جوڑا اپنے گھر میں رکھوں۔ نہیں نہیں، تم اتنی فرض شناس نہیں ہو کہ ان کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا سکو۔ میں خود ان کا خیال رکھوں گی، دانا اور پانی دوں گی۔ آپ فکر نہ کرو، میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گی۔ پہلے خالہ کی طرف سے ایک جوڑا لے آؤ، ہفتہ بھر اس کی دیکھ بھال کرو، پھر فیصلہ ہوگا۔ سوال نمبر 5۔ قدیم یونانی زعفران کو شاہی پھول کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا رنگ شاہی محل کا پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا تھا۔ روم کے شاہی گھرانے اس کی خوشبو کے شیدائی تھے، نہ صرف کھانوں میں بلکہ غسل کے پانی میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے تاکہ اس کی مہک ان کے بدن اور لباس میں رچی بسی رہے۔ یہ تاجروں اور سیاحوں کے ذریعے ایشیا کے مختلف حصوں میں پہنچا۔ قدیم یونانی زعفران کو شاہی پھول کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا رنگ شاہی محل کا پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا تھا۔ روم کے شاہی گھرانے اس کی خوشبو کے شیدائی تھے، نہ صرف کھانوں میں بلکہ غسل کے پانی میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے تاکہ اس کی مہک ان کے بدن اور لباس میں رچی بسی رہے۔ یہ تاجروں اور سیاحوں کے ذریعے ایشیا کے مختلف حصوں میں پہنچا۔ سوال نمبر 6۔ امتحانات کے نتائج آ گئے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو میں بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ میں نے A* حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ، لیکن حساب کے نمبر توقع کے مطابق نہیں آئے اور کافی کم ہیں۔ اب مجھے اپنی محنت اور توجہ زیادہ بڑھانی ہوگی تاکہ اگلے امتحان میں یہ کمی پوری ہو جائے اور میں بہتر گریڈ حاصل کر سکوں۔ امتحانات کے نتائج آ گئے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اردو میں بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ میں نے A* حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ، لیکن حساب کے نمبر توقع کے مطابق نہیں آئے اور کافی کم ہیں۔ اب مجھے اپنی محنت اور توجہ زیادہ بڑھانی ہوگی تاکہ اگلے امتحان میں یہ کمی پوری ہو جائے اور میں بہتر گریڈ حاصل کر سکوں۔ سوال نمبر 7۔ ہیرا نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے سرخ گوشت کھانے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنی خوراک میں صرف ہلکے اور صحت مند کھانے شامل کر رہی ہیں۔ وہ آج کل مرغ اور مچھلی استعمال کر رہی ہیں کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہیں اور ہضم کرنے میں آسان ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنی غذا میں ایسے کھانے شامل کریں جو اسے طاقت اور توانائی دیں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ ہیرا نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے سرخ گوشت کھانے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنی خوراک میں صرف ہلکے اور صحت مند کھانے شامل کر رہی ہیں۔ وہ آج کل مرغ اور مچھلی استعمال کر رہی ہیں کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہیں اور ہضم کرنے میں آسان ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنی غذا میں ایسے کھانے شامل کریں جو اسے طاقت اور توانائی دیں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ سوال نمبر 8۔ مجھے ستارہ مال میں ایک نئی دکان پر جانے کا اتفاق ہوا جہاں سکارف، چھتریاں، رومال اور جرابیں موجود تھیں۔ میں نے سوچا کوئی نرم سا سوتی رومال خرید لیتی ہوں اور ایک اچھا سا ریشمی سکارف۔ میں نے ان سے قیمت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے قیمت برائے نام ہے، رومال 20 روپے کا اور سکارف 200 روپے کا۔ سکارف کا کپڑا بھی اچھا تھا اور قیمت بھی مناسب تھی، لیکن مجھے اس کا ڈیزائن پسند نہیں ہے۔ مجھے ستارہ مال میں ایک نئی دکان پر جانے کا اتفاق ہوا جہاں سکارف، چھتریاں، رومال اور جرابیں موجود تھیں۔ میں نے سوچا کوئی نرم سا سوتی رومال خرید لیتی ہوں اور ایک اچھا سا ریشمی سکارف۔ میں نے ان سے قیمت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے قیمت برائے نام ہے، رومال 20 روپے کا اور سکارف 200 روپے کا۔ سکارف کا کپڑا بھی اچھا تھا اور قیمت بھی مناسب تھی، لیکن مجھے اس کا ڈیزائن پسند نہیں ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں
مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ کلونجی کی اہمیت پر ایک تقریر سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ تقریر 2 بار سنیں گے۔ کلونجی ایک خاص قسم کے گھاس کے بیج ہیں جن کے بیج پیاز کے بیجوں کی مانند چھوٹے اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کا پودا سونف سے مشابہت رکھتا ہے اور عام طور پر 40 سینٹی میٹر تک بلند ہوتا ہے۔ کلونجی کو دنیا بھر میں اپنی شفا بخش خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے موت کے سوا ہر بیماری کے علاج کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ قدیم یونانی اور عرب حکیم اس کا استعمال معدے، آنتوں کے درد، دماغی کمزوری، فالج اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے ساتھ کلونجی استعمال کی۔ یہ بیج گرم مزاج ہوتے ہیں اور شہد کے ساتھ لینے سے ان کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ سرکے میں ملا کر کھانے سے پیٹ کی مختلف بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کلونجی کے پودے کے پھول زردی مائل ہوتے ہیں اور ان کے بیجوں کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے۔ بیجوں میں موجود شفائی اثر 7 سال تک قائم رہتا ہے اور اصل کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اسے سفید کاغذ میں لپیٹنے پر کاغذ پر چکنائی کے داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج کھانوں کے ذائقوں کو بڑھاتے ہیں اور اچار، چٹنی اور دیگر پکوان میں خوشبو اور لذت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب و سائنس بھی کلونجی کی افادیت پر تحقیق کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق اس میں سب سے ضروری روغن پائے جاتے ہیں جو جلد کے امراض اور دیگر صحت کے مسائل کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد پر ایک ملٹی نیشنل دوا ساز ادارہ کلونجی سے کریم تیار کر رہا ہے تاکہ اس کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب کلونجی کی باقاعدہ کاشت کی جا رہی ہے، زیادہ تر بھارت، بنگلہ دیش اور ترکی میں۔ اس کے علاوہ کلونجی سے ایک مخصوص قسم کا تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو متعدد بیماریوں میں شفا کا سبب بنتا ہے۔ کلونجی کی افادیت اور استعمال کی وجوہات کی وجہ سے یہ آج بھی لوگوں کے لیے صحت کا قیمتی خزانہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ کلونجی ایک خاص قسم کے گھاس کے بیج ہیں
جن کے بیج پیاز کے بیجوں کی مانند چھوٹے اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کا پودا سونف سے مشابہت رکھتا ہے اور عام طور پر 40 سینٹی میٹر تک بلند ہوتا ہے۔ کلونجی کو دنیا بھر میں اپنی شفا بخش خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے موت کے سوا ہر بیماری کے علاج کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ قدیم یونانی اور عرب حکیم اس کا استعمال معدے، آنتوں کے درد، دماغی کمزوری، فالج اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے ساتھ کلونجی استعمال کی۔ یہ بیج گرم مزاج ہوتے ہیں اور شہد کے ساتھ لینے سے ان کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ سرکے میں ملا کر کھانے سے پیٹ کی مختلف بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کلونجی کے پودے کے پھول زردی مائل ہوتے ہیں اور ان کے بیجوں کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے۔ بیجوں میں موجود شفائی اثر 7 سال تک قائم رہتا ہے اور اصل کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اسے سفید کاغذ میں لپیٹنے پر کاغذ پر چکنائی کے داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج کھانوں کے ذائقوں کو بڑھاتے ہیں اور اچار، چٹنی اور دیگر پکوان میں خوشبو اور لذت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب و سائنس بھی کلونجی کی افادیت پر تحقیق کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق اس میں سب سے ضروری روغن پائے جاتے ہیں جو جلد کے امراض اور دیگر صحت کے مسائل کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد پر ایک ملٹی نیشنل دوا ساز ادارہ کلونجی سے کریم تیار کر رہا ہے تاکہ اس کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب کلونجی کی باقاعدہ کاشت کی جا رہی ہے، زیادہ تر بھارت، بنگلہ دیش اور ترکی میں۔ اس کے علاوہ کلونجی سے ایک مخصوص قسم کا تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو متعدد بیماریوں میں شفا کا سبب بنتا ہے۔ کلونجی کی افادیت اور استعمال کی وجوہات کی وجہ سے یہ آج بھی لوگوں کے لیے صحت کا قیمتی خزانہ مانا جاتا ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ قومی تعمیر میں طلباء کا حصہ کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔
ہم سب طالب علم اپنے ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، کیونکہ قوم کا روشن مستقبل ہم ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محنت کریں، علم حاصل کریں اور اپنی قوم کا نام بلند کریں تاکہ دنیا میں ہمارا مقام مضبوط ہو۔ دوسری رائے۔ موجودہ دور کی صورتحال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے طلباء سستی اور کاہلی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ دور جدید کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہمیں تیز رفتار اور محنتی بننا ہوگا اور تعلیم پر مکمل توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ تیسری رائے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں طلباء نے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ گھر گھر جا کر پاکستان کا پیغام پہنچاتے، چندہ جمع کرتے اور لوگوں کو قربانی کے لیے تیار کرتے۔ قائد اعظم نے بھی طلباء کو قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا اور انہیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کی تلقین کی۔ چوتھی رائے۔ میری رائے میں ہمیں قائد کے فرمان کے مطابق اپنی محنت اور عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے قابل فخر طالب علم ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں سے خود کو دور رکھ کر اپنی تعلیم اور مہارت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ پانچویں رائے۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور آبادی کا بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ ہمیں جدید سائنسی بنیاد پر نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے اور پڑھے لکھے لوگ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں۔ چھٹی رائے۔ ہمارے والدین اور اساتذہ کو بھی طلباء کی درست رہنمائی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قومی ترقی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے مقصد حیات کو ملک کی تعمیر، ترقی اور سربلندی کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ ہم سب طالب علم اپنے ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، کیونکہ قوم کا روشن مستقبل ہم ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محنت کریں، علم حاصل کریں اور اپنی قوم کا نام بلند کریں تاکہ دنیا میں ہمارا مقام مضبوط ہو۔ دوسری رائے۔ موجودہ دور کی صورتحال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے طلباء سستی اور کاہلی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ دور جدید کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہمیں تیز رفتار اور محنتی بننا ہوگا اور تعلیم پر مکمل توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ تیسری رائے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں طلباء نے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ گھر گھر جا کر پاکستان کا پیغام پہنچاتے، چندہ جمع کرتے اور لوگوں کو قربانی کے لیے تیار کرتے۔ قائد اعظم نے بھی طلباء کو قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا اور انہیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کی تلقین کی۔ چوتھی رائے۔ میری رائے میں ہمیں قائد کے فرمان کے مطابق اپنی محنت اور عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے قابل فخر طالب علم ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں سے خود کو دور رکھ کر اپنی تعلیم اور مہارت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ پانچویں رائے۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور آبادی کا بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ ہمیں جدید سائنسی بنیاد پر نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے اور پڑھے لکھے لوگ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں۔ چھٹی رائے۔ ہمارے والدین
اور اساتذہ کو بھی طلبہ کی درست رہنمائی کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قومی ترقی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے مقصد حیات کو ملک کی تعمیر، ترقی اور سربلندی کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ حمیرہ اور طاہرہ کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے۔ تم کیا ہر وقت انٹرنیٹ استعمال کرتی رہتی ہو؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے کرنے کو۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور میں اس کے استعمال پر بہت ساری معلومات حاصل کر لیتی ہوں۔ ارے بھائی، ایسی کون سی معلومات ہیں جو تمہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ملتی ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے دنیا بھر کی خبروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور دنیا کے ہر موضوع کے بارے میں گوگل کر کے جان سکتی ہوں۔ انٹرنیٹ جیسی معلومات تو تم لائبریری سے بھی حاصل کر سکتی ہو، خبروں کے لیے اخبار بھی موجود ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ بس ہمیں معلومات ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں آن لائن ویب سائٹس ہیں جہاں ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، لیکچر سنے جاتے ہیں اور پرچے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا اب مطالعے کے لیے بھی انٹرنیٹ استعمال ہونے لگا ہے؟ جی ہاں، انٹرنیٹ پر ہر موضوع سے متعلق کتابیں موجود ہیں۔ ہم ایک بٹن دبا کر دنیا کی کسی بھی لائبریری میں پڑھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور فیس بک یا واٹس ایپ؟ ہاں، یہ بہت وقت ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں اور دن رات استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے ذریعے بہت سے جرائم بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ان پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی سرگرمیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے جہاں اچھے فوائد ہیں وہاں برے بھی ہیں۔ بالکل، ہر انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ مثبت پہلو پر عمل کرے، ترقی کرے اور جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترے، ورنہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنا مستقبل خراب کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ تم کیا ہر وقت انٹرنیٹ استعمال کرتی رہتی ہو؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے کرنے کو۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور میں اس کے استعمال پر بہت ساری معلومات حاصل کر لیتی ہوں۔ ارے بھائی، ایسی کون سی معلومات ہیں جو تمہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ملتی ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے دنیا بھر کی خبروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور دنیا کے ہر موضوع کے بارے میں گوگل کر کے جان سکتی ہوں۔ انٹرنیٹ جیسی معلومات تو تم لائبریری سے بھی حاصل کر سکتی ہو، خبروں کے لیے اخبار بھی موجود ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ بس ہمیں معلومات ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے
جس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں آن لائن ویب سائٹس ہیں جہاں ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، لیکچر سنے جاتے ہیں اور پرچے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا اب مطالعے کے لیے بھی انٹرنیٹ استعمال ہونے لگا ہے؟ جی ہاں، انٹرنیٹ پر ہر موضوع سے متعلق کتابیں موجود ہیں۔ ہم ایک بٹن دبا کر دنیا کی کسی بھی لائبریری میں پڑھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور فیس بک یا واٹس ایپ؟ ہاں، یہ بہت وقت ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں اور دن رات استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے ذریعے بہت سے جرائم بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ان پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی سرگرمیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے جہاں اچھے فوائد ہیں وہاں برے بھی ہیں۔ بالکل، ہر انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ مثبت پہلو پر عمل کرے، ترقی کرے اور جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترے، ورنہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنا مستقبل خراب کر سکتا ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.